خیر ان کو کیا کروں؟ قال اقلبها علیہ وعلیہم، اللہ نے فرمایا سب سے پہلے انہی کو گرفتار عذاب کر دو جن کے بارے میں تم کہتے ہو کہ ان کی پلک بھی نہیں جھپکتی عبادت کے بغیر، پھر باقی لوگوں کو ان پر الٹ دو۔ تو جبرائیل نے پوچھا وجہ؟ قال فإن وجهه لم يتمعر في ساعة قط، فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے معاشرے میں، ان کے گھر میں، ان کے بازار میں، ان کے گرد و پیش میں اللہ کی نافرمانیاں ہوتی تھیں، لیکن وہ کسی کو روکتے ٹوکتے نہیں تھے۔ ان نے یہ دعوت کا کام بالکل ترک کر دیا تھا، بلکہ وہ انہی کے ساتھ بسا اوقات گھل مل بھی جاتے تھے، رشتہ داریوں کی بنیاد پہ، دوستیوں کی بنیاد پہ۔ تو دعوت کا کام کرنے والوں کو وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ یہ دائی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی جنتوں کو حاصل کرنے، اس کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے تگدو کرتے ہیں، اور اللہ ان سے فرماتا ہے کہ خواہ تم تنگ دست ہو یا خوشحال ہو، ہر حالت میں تمہیں دین حق کے غلبے کے لیے انفاق بھی کرنا ہے، وقت بھی نکالنا ہے، کام بھی کرنا ہے۔ یہ کام روکا نہیں جا سکتا۔ میں ابھی فاضل بھائی سے مقبوضہ کشمیر کے امیر جماعت کا تذکرہ کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، مولانا سعد الدین صاحب۔ چکار میں بھی انہوں نے کافی وقت گزارا ہے بحیثیت ہیڈ ماسٹر، اور ان کو مقبوضہ کشمیر سے تبدیل کس لیے کیا گیا تھا کہ راجہ کی غائبانہ سلامی ہوتی تھی سکولوں میں۔ مہاراجہ ہری سنگھ جو تھا، اس کا دورہ تھا ڈوگرا مہاراجے کا، تو سکولوں میں صبح جب اسمبلی ہوتی تھی تو اساتذہ اور طلبہ سارے جمع ہوتے تھے، اور پھر بینڈ پہ سلامی ہوتی تھی، اور سب لوگوں کو ایسے سلامی بجا لانی ہوتی تھی۔ یہ جو صاحب تھے سعد الدین صاحب نے کہا حاضر ناظر تو اللہ ہی ہے، تو یہ غائبانہ طور پر جب ہم سلامی پیش کرتے ہیں یہ تو ہمارے عقیدے کے خلاف ہوا۔ اس کا مطلب ہے راجہ جو ہے یہاں بھی حاضر ہے، اس سکول میں بھی حاضر ہے، فلاں سکول میں بھی حاضر ہے۔ تو انہوں نے انکار کر دیا۔ آپ نے اگر رسائل مسائل پڑھی ہو تو اس میں راجہ کی غائبانہ سلامی کا ایک سوال ہے، وہ سعد الدین صاحب نے مولانا مودودی علیہ رحمہ کو لکھا کہ میں نے اس طرح انکار کر دیا، تو آپ اس پر کیا فرماتے ہیں؟ تو مولانا نے ان کو لکھا عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کے نتیجے میں کوئی بہتری پیدا کر دے، آپ کو شاید کچھ بھگتنا پڑے اس کے نتیجے میں۔ اس کے نتیجے میں اس زمانے میں ان کو چکار بھیجا گیا گویا سزا کے طور پر۔ میں جب 1990 میں آیا تو چکار میں ہمارا جو پروگرام ہوا تو ایک بندہ اٹھ کھڑا ہوا، تو اس نے کہا کہ مولانا سعد الدین صاحب یہاں آئے تھے، میں اس کا شاگرد ہوں۔ وہ ہیڈ ماسٹر تھے، میں اس کا شاگرد ہوں۔ وہ امیر جماعت ہو کر سری نگر سے نکلتے، بیگ ایک ان کے ہاتھ میں ہوتا۔ ان دنوں جماعت اسلامی کا ترجمان اخبار اذان ہوا کرتا تھا، اور وہ ماہوار ہوا کرتا تھا۔ اس کے 100 پرچے 150 پرچے وہ اس بیگ میں رکھتے، اور سری نگر سے چل پڑتے۔ 1.5 گھنٹے کا راستہ بارہمولہ، بارہمولہ سے 1.5 گھنٹے کا راستہ ہندواڑہ، ہندواڑہ سے 1 گھنٹے کا راستہ کپوارہ،
کپوارہ سے 1.5 گھنٹے کا راستہ سوپور، اور پھر سوپور سے یہی 1.25 گھنٹہ پھر سری نگر. اس پہ کئی دن ان کو لگ جاتے. تو وہ بیگ لے کر جا رہے ہیں ہمارے گھر کے قریب سے. تو میرے بڑے بھائی صاحب جو تھے وہ تحصیل ایجوکیشن آفیسر تھے، انہوں نے ان کو دیکھا جاتے ہوئے، فوراً سیڑھیاں اتر کے ان کے پاس گئے اور ان سے کہا جی آپ چند منٹ اوپر آ جائیں ہمارے گھر میں. وہ اوپر آئے، تو برآمدے میں جوتے اتارے، کمرے میں داخل ہوئے، بیگ وہاں پہ رکھا. تو میرے بھائی نے کچھ پہلے پانی پلایا، پھر کھانے کا انتظام کیا. لیکن اس دوران 1-2 مرتبہ وہ برآمدے سے جب گزرے تو ان کی نظر ان کے جوتے پر پڑی. اللہ تعالیٰ کی عظمت کی قسم، ان دنوں فلیٹ ہوا کرتے تھے، وہ کپڑے کے جوتے ہوتے تھے. ان دونوں جوتوں کے داہنے پیر میں بھی بائیں پیر میں اتنے بڑا سوراخ، ایک پیر میں بھی نیچے، دوسرے میں بھی. اور امیر جماعت جناب وہی جوتا پہنے ہوئے جا رہے ہیں. یہ جب میرے بھائی نے دیکھا تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو آپ کا بیگ ہے اس میں کیا رکھا ہے آپ نے؟ انہوں نے کہا جی اس میں جو ہمارا ترجمان اخبار ہے جماعت کا، اذان، تو ہم نے اذان اس کا نام اسی لیے رکھا ہے کہ اذان دعوت ہے اللہ کی طرف اور کامیابی کی طرف. تو ہم بحث جماعت اسلامی جس طرف دعوت دیتے ہیں وہ بھی ہم اللہ ہی کی طرف دیتے ہیں اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کی طرف دعوت دیتے ہیں، اسی لیے ہم نے اس پرچے کا نام اذان رکھا ہے. تو فرمایا اچھا جی. میرے بھائی نے پوچھا کہ کتنے پرچے ہیں؟ انہوں نے کہا اتنے 100-150 پرچے ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا آپ ایسا کریں، اس کی قیمت آپ مجھ سے لیں. وہ جوتے دیکھ کر تو قیمت آپ لیں اور آپ واپسی کا سفر، یا رات بھر آپ یہاں ٹھہریں، صبح